اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ. میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. فوالذی نفسی بیدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بہت ساری رہنمائیاں اور پیش گوئیاں بھی چھوڑ گئے. تو یہ رہنمائی ہے کہ میرے صحابہ کو، ہو سکتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور پھر قسم کھا کر کہا فوالذی نفسی بیدہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کے بغیر بات کرے تب بھی سچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کرے تب بھی سچی. قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات میں تاکید ہے، یہ بہت ضروری ہے. تو فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. جب انسان یہ قسم کھاتا ہے تو سوچیں کتنی بڑی قسم کھا رہا ہے کہ میں اس ذات کی قسم کھا رہا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جب چاہے میری جان قبض کر لے. تو فوالذی نفسی بیدہ لو ان، کیونکہ بات بہت بڑی ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے. احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ جس نے دیکھا ہے وہ کئی کلومیٹر پر محیط، 1 کلومیٹر میں 1000 میٹر ہوتے ہیں، اور اسی طرح کتنے 100 میٹر وہ بلند. تو اب اس کا سارا آپ حجم نکالیں، اس کا سرکمفرنس نکالیں، جو بھی اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس کے وزن کا اندازہ کریں کہ کتنے ٹن وہ بنے گا. اور اس کے مقابلے میں، اور وہ اتنے ٹن سونا خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، اور اس کے مقابلے میں یہ اگر ہم میں سے کوئی کرتا، اور اس میں سے اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اتنا، یہ ایک مد ہے، یہ دونوں ہاتھوں کو آپ ملا لیں کھلے دونوں ہاتھوں کو تو یہ 1 مد بنتا ہے. یہ سا جو زکوٰۃ فطر میں ہم دیتے ہیں، یہ 4 مد ایسے ہوں تو 1 سا بنتا ہے. یہ 2 کلو گرام اور 2 کلو اور 100 گرام یا 2.25 کلو گرام، یہ جس کو ہم سا کہتے ہیں، یہ 4 مد سے بنتا ہے. تو فرمایا اگر میرا صحابی 1 مد یا آدھا مد بھی خرچ کرتا ہے اور تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتا ہے تو میرے صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتا.